کے دور میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پیش کرنا، یہ بھی اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے اپنی زندگی کو باکردار بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے وقت کے علماء حق کے پاس اپنا آنا جانا لگا کر رکھے، علماء کی صحبت کو اختیار کرے، علماء کے پاس وقت گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے اور ان سے قرآن اور سنت اور دین کی باتوں کا اکتساب فیض کرتا رہے۔ یہ ایمان کی بچت کا ذریعہ ہے، شریعت پر چلنے کا آسان ذریعہ ہے، اور جب کوئی شخص علماء کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عالموں کے قریب ہونے کی وجہ سے، دیندار لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے انسان کو اچھی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید حضرت امام ابو یوسف سے پوچھتا ہے، اے ابو یوسف، مجھے اپنے استاذ محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف بتائیے۔ آپ ہر مقام پر ان کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کے علم کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کے زہد اور تقوی کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ روز مرہ کے اخلاق اور کردار کی تعریف کرتے ہیں، مجھے ان کے اخلاق اور ان کے اوصاف بتائیے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایسے آفتاب ہیں جن کا فیضان اور جن کے چمکتے ہوئے آفتاب کی کرنیں آج کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی روشن ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کون پوچھ رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ ہارون رشید۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، اگر تم میرے استاذ محترم، میرے مربی اور میرے محسن حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف حمیدہ پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، ان کا کردار بڑا اعلیٰ تھا، وہ عظیم اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ ان کے اندر جو چند اہم ترین صفات اور اچھا کردار میں نے دیکھا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز یہ دیکھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محارم کا انتہائی لحاظ کیا کرتے تھے، یعنی غیر محرموں سے انتہائی اجتناب کیا کرتے تھے اور ان سے بچ کر رہتے تھے، اور غیر شرعی طور پر کسی کی طرف توجہ تک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا وصف ہے جو ہمیں دنیا کے لوگوں کے اندر نظر نہیں آتا، یا عام لوگوں میں ہمیں ہر طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن ایک عالم کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دوسری صفت بیان فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ بغیر تحقیق کیے کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی بھی بات کرنے میں انتہائی خوف خدا رکھتے تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان پر انتہائی قابو تھا، بغیر ضرورت کے کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے۔ ورنہ آج کے دور میں ہم بچے تو بچے، نوجوان تو نوجوان، اگر ہم بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں یا کسی کی بات کو آگے پیچھے کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کا ایک بڑا وصف یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر ضرورت کے، بغیر علم کے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر تیسرا وصف جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ میرے استاذ محترم عبادت کا اپنے اندر انتہائی شوق اور انتہائی جذبہ رکھا کرتے تھے۔ کوئی وقت اگر فارغ ہوتا، کوئی وقت اگر مخلوق کے خدا کی خدمت سے بچ جاتا تو اپنے آپ کو خالق کی بندگی کے اندر لگا کر رکھتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتہائی محبوب ترین وقت گزارنے کا جو انداز تھا وہ یہ کہ عبادتوں کے اندر مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور وصف، چوتھا وصف بیان کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے فرمایا کہ کبھی بھی اہل دنیا کی غرض سے
ان کے منہ پر تعریف نہیں کرتے تھے کہ کسی کی آؤ بھگت کرنا، کسی کی خوشامد کرنا، کسی سے کچھ لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے اس کے لیے دو جملے بول دینا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی یہ انداز نہیں اپنایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک وصف آپ کا یہ بیان کیا کہ بلا ضرورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور مسائل دینیا میں ہر وقت کوشش کرتے، غور کرتے، فکر کرتے تھے۔ اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ انتہائی سادہ اور انتہائی منکسر المزاج تھے۔ علم اتنا، پوری دنیا آپ کے علم سے واقف، پوری دنیا آپ سے اکتساب فیض کرے، آپ کے قدموں میں آ کر اس دور کے بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی غرور نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، اپنے اندر کوئی بڑائی کا وصف اور مادہ پیدا نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی سادہ مزاج انسان تھے۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی کسی کام کی، کسی بات کی لالچ نہیں کرتے تھے، طمع نہ کرتے تھے، اور فرماتے ہیں میں نے جو سب سے اچھا وصف پایا وہ یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے، اور ہر ایک کے لیے چاہتے تھے کہ اسے دین کی سمجھ ہو جائے اور یہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب اتنی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے خلیفہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کاتب کو بلوایا اور کاتب کو بلا کر کہا، اے کاتب، جو ساری باتیں ابو یوسف نے کہی ہیں ان ساری باتوں کو انتہائی خوبصورت کر کے لکھ لو، اور سنو، لکھنے کے بعد اس کو بہت اچھا کر کے میرے گھر بھجوا دینا۔ کاتب نے لیا، لکھا، اور لکھنے کے بعد گھر بھجوا دیا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا خلیفہ ہارون رشید نے اور وصیت کی کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری زندگی میں تمہاری ہو جائے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام پر عزت کرے، تمہارا احترام کرے، اور اللہ کی رحمتیں تم پر بھی نازل ہوں، تمہارے پہلوں پر بھی نازل ہوں، بعد والوں پر بھی نازل ہوں، تو سنو، امام ابو حنیفہ کے ان اوصاف کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر نافذ کر لو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی نصیحت تمہیں یہی ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار ذرائع اپنی رحمت کے بنائے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ اس کی ناراضگی سے